لکھا ہے کہ میرا شوہر جو ہے میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹری چیک اپ کروایا ہے تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا شوہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نامرد ہے، تو کیا میں ان سے خلو لے سکتی ہوں؟ ہاں لے سکتی ہوں۔ ہم کسی ٹیم کے ساتھ پیسے لگا کے اگر پیسے دونوں طرف سے ہوں تو پھر وہ حرام ہے۔ ایک طرف سے ہوں کہ جیت گئے تو ہم انعام دیں گے، وہ جائز ہے۔ اگر حاجی نے اپنے ملک سے احرام باندھ کے نیت کی لیکن فلائٹ کینسل ہو جائے، احرام کھول دے، بالکل دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی 15 گھنٹے ٹرین میں سفر کر رہا ہے، دوران سفر سو گیا، احترام ہو گیا، اب گھر جا کر غسل کرے یا ٹرین میں؟ اگر ٹرین میں حمام ہے تو فوراً غسل کرے تاکہ نمازیں پڑھے، یہ تو نہیں کہ گھر جائے اور 15 گھنٹے لگ جائیں۔ اگر کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہے اور وہ 4 دفعہ درود پڑھ کے کسی مردے کو بخشے، انشاءاللہ ثواب ملے گا، باقی اللہ کی مرضی ہے، بخشے نہ بخشے۔ ہم ناروے میں رہتے ہیں، ہمارے ایک عزیز کے بیٹے اور بیٹی نے غیر مسلم سے شادی کی ہے، ان کی اولاد بھی ہے، بہرحال وہ شادی نہیں ہے، وہ گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ کافر سے شادی کرنے سے عورت کافر ہو جاتی ہے۔ وہ اسلام میں آئیں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، آپ 2 رکعت پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، اس کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے، علاج کرایا ہے، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، علاج سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے سود پہ پیسہ دیا ہے، اس کا سارا پیسہ حرام ہو گیا، سارا پیسہ تو حرام نہیں ہوگا، جتنا سود پہ لگا ہے وہ حرام ہوگا، اس کی باقی جائیداد تو حرام نہیں ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کافروں میں رہتے ہیں میں ان سے بری ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ باقی تمہیں دیوبند والوں سے تکلیف ہے تو تکلیف محسوس نہ کرو، ان کے تو مدرسے میں 6000 طالب ہیں، تو وہاں کون سی ان کو تکلیف ہے کہ وہ دین پہ نہیں چل سکتے؟ اور اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، یہ تو اب لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے بچائے، ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ وہاں کیوں مدرسہ بنایا ہے۔ میں چونکہ معلمہ ہوں، درس گاہ میں پڑھاتے ہوئے مغرب کے فرض پڑھتی ہوں، باقی نماز عشاء سے پہلے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو تقلید کے مخالف ہیں وہ بھی بڑے فتنہ پیدا کر رہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی عورت نہ ہو تو پھر دے سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھیک مانگنے والے بہت ہیں، اگر وہ پیشہ ور ہیں تو ان کو خیرات نہ دیا کریں۔ فجر اور عصر سے پہلے، فجر سے پہلے، عصر سے بھی پہلے تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو بھی قرآن میں دعائیں ہیں ساری سبحان اللہ۔ ہم تکلیف میں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ گناہ کی وجہ سے ہے یا امتحان ہے؟ اگر تم نے گناہ نہیں کیا پھر امتحان ہے، اگر گناہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہے۔ تجدید نکاح کیا ہے؟ اگر پہلے نکاح میں کوئی شبہ ہے تو دوبارہ نکاح کرنا، یہ تجدید نکاح ہے۔ مغرب کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ شفق الاحمر جب ڈوب جائے تو عشاء کا وقت ہو گیا، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ شفق احمر کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے، وہ جب سپیدی گم ہو جائے پھر وقت ختم ہوگا۔
جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کرائی جا سکتی ہے، بالکل حرام ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، کرانا بھی حرام ہے۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو سورۃ بقرہ پڑھو سارے گھر والے۔ اگر کتا گیلا تھا، کپڑے میں بیٹھ گیا، کپڑا بھی پلیت ہو گیا، میری دوست ہے، بیوہ ہے، وہ کہتے ہیں میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی چونکہ میری تمنا ہے کہ میں جنت میں بھی اپنے اسی پہلے خاوند کے ساتھ رہوں۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ غیر مسلم کی مدد کریں پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ میری شادی کے 5 سال تک میں شوہر کے ساتھ خوش تھی، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق بناتا کہ ہم کو اور بچوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، مجھے ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے بھائی نیاز خان کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے اور شفا دے۔ آج کل حمل کے لیے جانوروں کے اندر ایک بیج رکھا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ بلی کا جوٹا کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں۔ میں نے 2 عمرے کیے ہیں پاکستان سے آ کر، اب تیسرا عمرہ اپنی والدہ کے لیے کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں، بالکل۔ پاکستان میں جو نمازیں قضا ہوئی تھی وہ پوری قضا کریں گے، جو قصر قضا ہوں گی وہ قصر قضا کریں گے۔ اگر کوئی زندہ شخص ہے، معذور ہے، اس کے لیے بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے، پڑھتا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے اوپر کفیل نے کیس کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق والوں کی مدد کرے۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی اولاد ہے، لڑکیوں نے کہا ہے کہ یہ مکان جو ہے ایک ہمارے بھائی کے نام لگا دیں، وہ نہیں راضی ہو رہا، کہتا میں نے شادی کرنی ہے، اولاد شادی کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالتی، پر یہ مسئلہ مقامی علماء کو بٹھا کر حل کریں۔ میں نے بیوی کو کہا کہ اگر تم نے خالہ سے بات کی تو طلاق ہے۔ بیوی نے کہا 2 طلاق تو باقی رہ گئی نا، ایک تو گویا کہ ہو گئی، لیکن اس سے طلاق نہیں ہو، اگر وہ بات کرے تو پھر ہوگی۔ کہتے جی کہ حمل کے 8ویں مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے، تو خاوند اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دبا سکتا ہے؟ کیوں نہیں دبا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تمہارے پاؤں دبا سکتی ہے، تم کیوں نہیں دبا سکتے ہو؟ عمرے کی نیت کر لی، احرام نہیں باندھا اور تلبیہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر صرف نیت تو نہ ہوئی نا۔ اب جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے۔ جن لوگوں کو جدے سے واپس کر دیا گیا تو وہ دم بھی دیں گے اور سر بھی منڈائیں گے۔ کہتے ہیں ایک پٹھان آپ سے ناراض ہے، چلو اللہ اس کو ہدایت دے، بھی کوئی بات نہیں، اب ہر بندہ تو راضی نہیں ہو سکتا نا۔ ویسے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری تو ماں پٹھانی تھی، تو میں پٹھانوں سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میرے بیٹے کی بیوی پٹھان تھی، ہمارا تو اس یعنی قوم سے ایک تعلق ہے۔ بہرحال اگر ناراض ہے تو اللہ ہدایت دے۔ ایک انگلینڈ میں رواج تھا کہ ان کا کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا، وہ ڈاکٹر کو اجازت دیتے، اسے نیند میں سلا دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسفل موت ہو، یہ حرام ہے، ناجائز، جب تک اللہ موت نہ دے، زبردستی کسی کو موت نہ دے، یہ آپ قتل کر رہے ہیں۔ لواحقین کو اجازت دینے کا کیا حق ہے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پاک جب چاہیں گے اس کو موت دیں گے۔
بہرحال اگر عورت کو لیکوریا ہے، کبھی نہیں آتا، تو پانی نہ آئے اور عصر کے بعد مغرب تک نہیں، تو عصر کے وضو سے مغرب ہم بالکل پڑھ سکتی ہے۔ ویسے بھی وہ ایک وضو سے اگلی نماز تک وقت گزار سکتی ہے۔ نماز جنازہ میں اگر امام ایک سلام پھیرے تو میں ایک کی بھی اجازت ہے، دو کی بھی اجازت ہے۔ اگر بیوی علیحدہ گھر مانگے اور ساس یا سسر نہ دیں تو شوہر کے بس میں ہو تو دے لے، اور نہ ہو تو مجبوری ہے۔ بیوی کی مرضی کے بغیر شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میری بیوی میرا اور بچوں کا خیال تو رکھتی ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ سب سے بڑا گناہ تو نماز ہے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا اب مرد ہو یا عورت، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو گیا تو نکاح ہی نہ رہا۔ اس کو بہت توبہ کرے، استغفار کرے اور پابندی کرے۔ بیر شفا کے بارے میں کیا شفا ہے اور کیا عقیدہ رکھا جائے؟ لڑکی کے والدین راضی ہیں، لڑکے کے والدین راضی نہیں ہیں تو بہرحال استخارہ کرو، اگر خیر ہو تو شادی کرو ورنہ نہ کرو۔ میں ڈرائیور روز سفر میں ہوتا ہوں، آپ جب تک سفر میں رہیں گے نماز قصر پڑھیں گے، چاہے ساری زندگی سفر میں ہو۔ آپ دیکھا نہیں بحری جہازوں میں جو ملازم وہ 6 مہینے سفر میں ہوتے ہیں۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، سسرال والے باتیں کرتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہو یہ اللہ کا نظام ہے، جو چاہے وہ دے، اور نہ عورت کے ہاتھ میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ وتر کی نماز اگر تہجد کے ساتھ پڑھیں تو بہت ثواب ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جی کہ میری عمر جو ہے وہ تو 28 سال ہے، 3 بچے بھی ہیں، شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن اب میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اپنا علاج کراؤ۔ 28 سال کا آدمی تو جوان ہوتا ہے۔ آمین زور سے کہیں تب بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آہستہ کہیں۔ 3-4 گھنٹے کے بعد حل کرایا تو کچھ خیرات کر دیں، 10-20 ریال۔ اگر نفلی عمرے کے لیے آدمی نے احرام بھی کر لیا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، راستے میں ٹوپی سر پہ رکھ لی، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی خاص خوشی یا غم کے موقع پر اپنی کزن سے بات کر سکتے ہیں، ہم بالکل پردے سے کر سکتے ہیں۔ والدہ کو عمرہ کروا رہا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، عمرہ مکمل نہ کر سکے، طواف کو 3 چکر لگائے، واپس ہوٹل چلے گئے۔ اب دوبارہ 2 دن بعد عمرہ کرایا، لیکن دم تو پڑ گئی کہ پہلے عمرے کو تم نے کھول دیا، فاسد کر دیا۔ اگر کوئی صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرے ادا نہیں ہوتی، دوبارہ کرے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں۔ اگر کسی کو بد نظری عورتوں کو دیکھتے دیکھتے طواف میں بھی احتلام ہو جائے تو باہر نکل جائے، غسل کرے اور توبہ کرے۔ ہندوستان مہاراشٹر میں اجتماع ہے دین کا، اللہ کامیاب کرے۔ عورتوں کا حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے، دور سے اشارہ کر دیں۔ عورت اگر خاوند کی بے عزتی کرے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ طواف کی نفل جو ہے وہ نفل نہیں ہے، وہ واجب الطواف ہے۔ نفلی طواف بھی جب شروع ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے۔ عمرہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ 12 ہم طواف مرنے اور 4 مرنے والے اور زندہ کے بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 2 3 4 طواف اکٹھے کر دیے تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لیں۔
بہرحال یہاں جو مرغی آتی ہے باہر سے اس کا کوئی اعتبار نہیں، البتہ جو مرغی سعودی عرب کی ہے یا مسلمان ملک کی وہ حلال ہے۔ بہن بہنوئی کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے۔ اگر آدمی 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ میرے کمرے میں کچھ ساتھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، نہ سمجھیں تو پھر اللہ کو جواب دیں گے کہ حرم میں آ کر بھی بے نمازی رہیں۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی پہ دم لازم ہے، ادھر نہیں دیا، پاکستان سے جا کر بھی پیسے بھیج کے کرا سکتا ہے۔ مولانا قاری حنیف صاحب کی بیٹی ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت اگر ہم حتیم میں پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے۔ جہاز میں بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، عمرے کی نیت نہیں کی، جدے میں 5 دن ہسپتال میں داخل رہی، کپڑے تبدیل کیے، جدے سے دوبارہ نیت کر کے عمرہ کیا ٹھیک ہے، کہ وہ معذور تھی اور پھر جدے میں رہ گئی۔ میرے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کامیاب کریں، ان کو کہیں کہ رب اشرح لی صدری کی آیت پڑھا کریں۔ کوئی آدمی منشیات کا کاروبار کرتا ہے، ان کے پیسوں سے عمرہ کرتا ہے، حرام مال سے عمرہ کرو تو قبول نہیں ہوتا۔ بیوی کے شوہر پہ حقوق یہ ہیں کہ شوہر اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے خاندان نفقے کا انتظام کرے، بیوی کے خاوند کی فرما برداری کرے، اور خاوند جو حکم دے تعمیل کرے، گھر میں نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ میرا لڑکا جرمن پڑھنے جانا چاہتا ہے، جا سکتا ہے۔ میری شادی 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، چیک اپ کرائیں پھر دعا کریں۔ خانہ کعبے پہ کسی کا نام لکھنا بالکل منع ہے۔ مرد عورت ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر برابر ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، یا عورت آگے ہو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز کے بعد مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، حضور کی حدیث ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ میں نے عمرہ کیا، حلق ایک طرف تھوڑا کیا تو کیا دم اگر ٹک لگائے ہیں تو دم لاگو ہوگی۔ میری بیوی نے احرام کیا، ایک چھوٹا کیڑا مار دیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال 50 طواف کرنے سے فضیلت آئی ہے بعض احادیث مبارک میں۔ 40 نمازیں اسی طرح، یعنی ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے مسجد نبوی کے اندر۔ 3 بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان پر رحم کرے، وہ بہرحال ٹیسٹ بھی کروائیں، علاج بھی کروائیں۔ میں نے طواف کیے ہیں، بعد میں جو واجب ہے وہ نفل پڑھ کے پڑھی ہے، کوئی آدمی ادا ہو گئی۔ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ لکھ کے گلے میں، علماء کے نزدیک قرآن کی آیت جائز ہے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے ہو جاتی ہے، دینے والا گناہگار ہے کہ حیض میں اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ 3 طلاقیں اگر ہوں تو وہ بھی 3 شمار ہوں گی۔ بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک اگر آدمی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگا لے بغیر کپڑے کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب بضعۃ من بدن، یہ تمہارے وجود کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں، پھر جسم پہ پانی بہاتے ہیں صابن، تو ہاتھ تو لگتا ہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرے سر میں درد رہتا ہے،
7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ ایک مولوی صاحب نے ایک عورت کا جنازہ پڑھایا، اس کے گھر والے اور سب کہتے ہیں کہ وہ سنی تھی، شیعہ نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ میرے والد پر جنات کا اثر ہے تو سارے گھر والے سورۃ بقرہ پڑھ کے دم کرو۔ بیٹا اپنے باپ کی مرضی کے بغیر دوسری شادی نہ کرے۔ لڑکا اور لڑکی عمرے پہ آئے ہیں، ان کے سرپرست چاہتے ہیں کہ حرم میں نکاح ہو، تو پہلے وہ اپنی ایمبیسی میں جائیں، وہاں ان کو فارم ملے گا، وہ فارم پر کریں گے، تصدیق کر کے دیں گے، پھر حرم میں آ کے کسی بھی عالم سے پڑھا سکتے ہیں۔ میری بیوی حیض کے ساتھ ہے، اپنی بیمار ماں کو طواف، جب حرم میں آ نہیں سکتی تو بیمار ماں کو طواف کیسے کرائے گی؟ اس کا تو حرم میں آنا بھی منع ہے۔ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ احرام کے حال جوتے پہنے رکھے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے 2 مرتبہ عمرہ کیا، گنج کرائی، اب مزید عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائیں، دوسرے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ بیوی سے اور خاندان والوں سے چھپا کے دوسری شادی کر سکتے ہیں، تمہاری مرضی ہے، تمہیں 4 کی اجازت ہے۔ ایک طواف کی عائشہ کا وقت ہو گیا، طواف پورا نہیں ہوا، تو اب دوبارہ وہ طواف مکمل کریں ابتدا سے۔ طواف کے دوران 4تھے یا 5ویں چکر میں حتیم میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک طواف مکمل نہ ہو جائے۔ اگر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے میں تاخیر ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما، ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کی قیامت تک حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع، مالی سوا کریل بابک حیلتن والغیر ذت فأی باب اقرع۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی